محترم ناظرین، بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلامی تاریخ سے آگاہ رکھیں۔ ہم کو اپنی تاریخ، اپنی ثقافت اور اپنے اثاثوں کا علم ہونا چاہیے۔ آج میرا موضوع بیت المقدس کی تاریخ سے آپ سب کو آگاہ کرنا ہے۔ ہم میں سے بہت کم لوگ بیت المقدس کی مکمل تاریخ سے آگاہ ہوں گے۔ ہم کو صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے اور مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم بیت المقدس کی مکمل تاریخ کے بارے میں جانیں گے۔ آئیے اس ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ یروشلم کا عبری نام المقدس ہے، جسے قدیم مصنفین عام طور پر بیت المقدس لکھتے ہیں۔ دراصل اس سے مراد ہیکل سلیمانی تھا، جو عبرانی بیت ہمقدش کا ترجمہ ہے، لیکن بعد میں اس لفظ کا اطلاق تمام شہر پر ہونے لگا۔ بیت المقدس کو یورپی زبانوں میں یروشلم کہتے ہیں۔ بیت المقدس سے مراد وہ مبارک گھر یا ایسا گھر جس کے ذریعے گناہوں سے پاک ہو جانا ہے۔ پہلی صدی قبل از مسیح میں جب رومیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا تھا۔ بیت المقدس پہاڑوں پر آباد ہے اور انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ صہیون ہے، جس پر مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ واقع ہیں۔ کوہ صہیون کے نام پر ہی یہودیوں کی عالمی تحریک صہیونیت قائم کی گئی۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے عراق سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی۔ 620 عیسوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ السلام کی رہنمائی میں مکہ سے بیت المقدس پہنچے اور پھر معراج پر تشریف لے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس مسجد اقصی کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر اور تجدید کی گئی۔ اس لیے یہودی بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کو 586 قبل از مسیح میں شاہ بابل بخت نصر نے مسمار کر دیا تھا اور 1 لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ بیت المقدس کے اس دور بربادی میں حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے اس شہر کو ویران دیکھا تو تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ کیا یہ شہر دوبارہ بھی آباد ہوگا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی اور 100 سال تک مارے رکھا۔ جب وہ دوبارہ 100 سال بعد زندہ ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ بیت المقدس پھر آباد اور پر رونق شہر بن چکا تھا۔ بخت نصر کے بعد 539 قبل از مسیح میں شہنشاہ فارس روش کبیر سائرس اعظم نے بابل فتح کر کے بنی اسرائیل کو فلسطین واپس جانے کی اجازت دے دی۔ یہودی حکمران ہیرود اعظم کے زمانے میں یہودیوں نے بیت المقدس شہر اور ہیکل سلیمانی پھر تعمیر کر لیے۔ یروشلم پر دوسری تباہی رومیوں کے دور میں نازل ہوئی۔ رومی جرنیل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں یروشلم اور ہیکل سلیمانی دونوں مسمار کر دیے۔ 137 قبل از مسیح میں رومی شہنشاہ ایڈریان نے شوریدہ سر یہودیوں کو بیت المقدس اور فلسطین سے جلا وطن کر دیا۔ 4 عیسوی میں رومیوں نے عیسائیت قبول کر لی اور بیت المقدس میں گرجے گھر تعمیر کیے۔ 624 عیسوی تک بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، حتیٰ کہ اللہ کے حکم کے مطابق کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ 17 ہجری یعنی 639 عیسوی میں عید فاروقی میں عیسائیوں سے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ خلیفہ عبد المالک کے عہد میں یہاں مسجد اقصی کی تعمیر عمل میں آئی اور صخرہ معراج پر قبۃ الصخرہ بنا دیا گیا۔ 1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر یورپی صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے چھڑا لیا۔ پہلی جنگ عظیم دسمبر 1917 کے دوران انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ یہود و نصارہ کی سازش کے تحت
नवंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने धांधली से काम लेते हुए फलस्तीन अरबों और यहूदियों में तकसीम कर दिया। जब 14 मई 1948 को यहूदियों ने इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया तो पहली अरब इसराइल जंग छिड़ गई। इस जंग के नतीजे में इसराइली फलस्तीन के 78% रकबे पर काबिज हो गए। ताहम मशरिकी यरूशलेम, बैतुल मुक़द्दस और गरबी उर्दन के इलाके उर्दन के कब्जे में आ गए। तीसरी अरब इसराइल जंग जून 1967 में इसराइली ने बकिया फलस्तीन और बैतुल मुक़द्दस पर भी तसल्लुत जमा लिया। यूं मुसलमानों का क़िबला अव्वल यहूदियों के कब्जे में आ गया। यहूदियों के बकौल 70 ईस्वी की तबाही से हैकल सलमानी की एक दीवार का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, जहां 2000 साल से यहूदी ज़ायरीन आकर रोया करते हैं, इसलिए इसे दीवार गिरिया कहा जाता है। अब यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराकर हैकल तामीर करने के मंसूबे बना रहे हैं। इसराइल ने बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल हुकूमत भी बना रखा है। मेरे मोहतरम अजीजों, यहूदी मस्जिद अल-अक्सा को गिराकर वहां हैकल सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं। यहूदी इस मस्जिद को हैकल सुलेमानी की जगह तामीर करदा इबादतगाह समझते हैं और इसे गिराकर दोबारा हैकल सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं। हालांकि वो कभी भी बजरिए दलील इसको साबित नहीं कर सके कि हैकल सुलेमानी यही तामीर था। आज यरूशलेम और मस्जिद अक्सा इसराइली कब्जे में है। मस्जिद में दाखिले पर इसराइली पुलिस मुतय्यन है। उनकी मर्जी है कि किसी को इबादत के लिए जाने दें या ना जाने दें। मस्जिद अक्सा एक बार फिर से एक फातह के इंतजार में है। पिछली बार 88 साल का इंतजार था, अब एक बार फिर से इंतजार है। यह इंतजार कितना तवील होगा ये तो सिर्फ अल्लाह के इल्म में है, लेकिन कहते हैं कि मस्जिद अक्सा एक बार फिर से आजाद होगी। एक बार और भी यसरब से फलस्तीन में रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। मेरे मोहतरम अजीजों, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह हर मुसलमान नौजवान तक पहुंच जाए, क्योंकि मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की मीरास है।